السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حمد ہے خالق کائنات کے لیے اور درود ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ اور ان کی آل پاک کے لیے۔ لعنت ہے ان کے دشمنوں کے اوپر۔ آج کا دن خداوند متعال نے ہمیں اہل بیت علیہم السلام کے حرم میں شرف نصیب فرمایا، اور انشاءاللہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں کربلاء مقدسہ میں۔ آپ کے دلوں کی دھڑکنیں کربلاء مقدسہ، آپ کے دلوں کی چاہت کربلاء مقدسہ، آپ کے فکروں کی روانی انشاءاللہ کربلاء مقدسہ، اور آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں شب جمعہ کی زیارت میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ لہو سے وہ شبیر کے سرخی پھوٹی، ہر ایک سو یہی رنگ چھایا ہوا ہے۔ ولا اور تبرہ نے رب کے کرم سے ہمیں سیدھی راہ پہ چلایا ہوا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی زیارت شب جمعہ آپ سب کرنا چاہتے ہیں۔ خداوند متعال نے ہمیں امام حسین علیہ السلام چینل 4 کے ذریعے سے یہ سعادت نصیب فرمائی۔ آئیے مل کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں عرض عقیدت پیش کرتے ہیں۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ السلام علیک یا مولاي یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیر المؤمنین وابن سید الوصیین، المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ السلام علیک یا باب الحوائج، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
کس قدر صاحب کردار کہا جاتا ہے، مجھ کو مولا کا عزادار کہا جاتا ہے۔ کربلاء مقدسہ میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہم آپ کے مہمان ہیں، آپ لوگ انشاءاللہ قدردانی کرتے ہیں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے کہ مولا کے چاہنے والے مدحت خان، ذاکرین، زائرین، مولا کو سلام کرنے والے شاعرین بہت خوش ہوتے ہیں ہمارا پروگرام دیکھ کر۔ میں سب کی داد و تعظیم کی شکریہ اور ذرا نوازی کا بہت زیادہ شکریہ کرتا ہوں کہ وہ ہمارے اس پروگرام کو اپریشیٹ کرتے ہیں، پسند کرتے ہیں، اور اپنی اس داد و تحسین سے ہماری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ خداوند متعال آپ کی بھی زبانوں میں تاثیر عطا فرمائے۔ یقیناً جو کوئی کام اچھا کرے، اگر آپ داد و تحسین دیتے ہیں، اچھے کو اچھا کہتے ہیں، تو آپ اس کے نیک کام میں شریک ہیں۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ اچھے الفاظ یعنی داد و تحسین والے جملے کہتے ہیں، اور ہمیں کہتے ہیں اچھا کام کریں، ہمیں اچھا لگتا ہے، اور اس اچھائی کو فروغ دینے میں آپ لوگوں کا بھی حصہ شامل ہے۔ جس شخص نے نوحہ خان وسیم عباس صاحب حیدرآباد سے، السلام علیکم۔ بسم اللہ سرکار، وعلیکم السلام۔ یا علی مدد، مولا علیہ السلام مدد۔ کربلاء مقدسہ کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جائیں، سینے پہ ہاتھ رکھ کے امام حسین علیہ السلام کو ایک مختصر سی زیارت کہہ دیجئے۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، السلام علیکم یا ابا سہر اللہ، السلام علیکم یا جمیع شہداء کربلاء ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مولا آپ کی اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ میں چاہوں گا آپ کے وقت کو زیادہ سے زیادہ مدحت اہل بیت علیہم السلام میں استفادہ کیا جائے، بسم اللہ کیجئے گا۔ سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو، سلام فاطمہ زہرا تیرے گھرانے کو، حسین پہل کہ تم نے دیا زمانے کو، سلام فاطمہ زہرا۔ وہ تیرے بچوں کے صدقے میں جن کو جھولوں میں، وہ تیرے بچوں کے صدقے میں جن کو جھولوں میں، فرشتے آتے رہے لوریاں سنانے کو، حسین پہل کہ تم نے دیا زمانے کو، سلام فاطمہ زہرا۔ قدم رسول کے رکتے تھے تیری چوکھٹ پر، قدم رسول کے رکتے تھے تیری چوکھٹ پر، خدا نے رتبے دیے تیرے آشیانے کو، حسین پہل کہ تم نے دیا زمانے کو، سلام فاطمہ زہرا۔ دعائیں کرتا ہے تو کیر اب تو آ جاؤ، دعائیں کرتا ہے تو کیر اب تو آ جاؤ، ہے انتظار تیرا مولا اب زمانے کو۔
مولا آپ کی زبان میں تاثیر عطا فرمائیں، سدا آباد رہیں، اسی طرح محبت بھری آواز کے ساتھ، اچھے اشعار کے ساتھ مولا کی خدمت کرتے رہیں، اور دعا ہے جلد از جلد کربلاء مقدسہ میں آ کے اہل بیت علیہم السلام کے اس حرم میں آپ آ کر اپنے اس اچھے کلام کو مولا کی ذریعے کے سامنے پیش کر سکیں۔ دعا ہے مولا آپ کو اہل بیت علیہم السلام کی تائید عطا فرمائیں۔ اور ہمارا جو خواہش اور چاہت اور ایک اللہ تعالیٰ نے ہمارے پر عنایت کی ہے، جو ہمارے اندر خوبی کے طور پر لوگ دیکھتے ہیں، وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ محبت اہل بیت علیہم السلام ہے۔ اس اخلاص کو ہم اہل بیت علیہم السلام کے ذریعے سے اپنے اندر دیکھتے ہیں، اور یہ ان کی اخلاص کی عطا کی ہم ایک خوشی بھی محسوس کرتے ہیں، اور اس کو ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اس اللہ کی طرف سے، اہل بیت علیہم السلام کی طرف سے جو ہمارے اوپر عنایت ہوئی ہے محبت اہل بیت علیہم السلام کا۔ یقیناً اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور ثانی ہو بھی نہیں سکتا، کیونکہ ان کے مقابلے کے اندر کوئی چیز آ ہی نہیں سکتی۔ اگر ان کے ساتھ میں اہل بیت علیہم السلام ہیں تو وہ اولنا اوسطنا کلنا کی صورت میں، وہ ثانی کی صورت میں نہیں ہے۔ نوحہ خان سید میثم رضا زیدی صاحب، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علیہ السلام مدد۔ سب سے پہلے میں مولا حسین سلام کرنا چاہوں گا۔ ہاں، ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے پہلے مولا کی، بسم اللہ۔ السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیک یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام، السلام علیک یا باب الحوائج حضرت عباس علمدار علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ۔ سید رضا کا فون کٹ گیا تھا، آپ سید میثم صاحب متصل ہیں، بسم اللہ کیجئے، چاہوں گا آپ مدحت کیجئے۔ ہاں، ٹیلی فون کٹ گیا ہے دراصل میں، انشاءاللہ دوبارہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ دنیاوی وسیلے ہیں، کبھی کبھار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ کریں۔ اہل بیت علیہم السلام کے لیے جو چاہت ہے ہمارے دلوں کے اندر، وہ میں کہہ رہا تھا اہل بیت علیہم السلام کی محبت کی سبب سے ہے، اور اہل بیت علیہم السلام کی محبت جو ہے وہ چاہت کے سبب سے، بات ایک ہی ہے، لیکن سبب چاہت اور محبت کا کیا ہے؟ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کا ہمارے اوپر حجت ہونا، ہمارے لیے ان کی مودت کا واجب ہو جانا، ان کے ساتھ ہمارا ارتباط ہو جانا، اور وہ کئی اسباب کے ذریعے سے۔ معرفت کے لیے کافی سارے ذریعے ہو سکتے ہیں۔ معرفت ایک مرتبہ آنکھوں سے دیکھ کر ہے، کئی مرتبہ معرفت ایسی ہے کہ ہم ان کے فضائل کو آنکھوں سے دیکھتے ہیں، کبھی کبھار ایسا ہے کہ اتنے باوثوق ذریعے سے ہم تک ان کے فضائل پہنچے ہوں کہ ہم انہیں قبول کر لیں، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے تک پہنچنے کے جو یہ وسائل ہیں وہ مختلف انداز میں ہیں۔ کبھی کبھار فرمان معصوم علیہ السلام کے ذریعے سے ہیں، کبھی کبھار یہ ہم تک پہنچنے والے جو معصوم کے فضائل اور ان کے بزرگواریاں ہیں کس ذریعے سے ہیں؟ وہ ہیں اہل بیت علیہم السلام کے قرآن کے ذریعے سے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہے کہ علماء کے اقوال کے ذریعے سے ہیں۔ اب امام حسین علیہ السلام ہے وارث، ہم جب سب سے بڑی ایک زیارت پڑھتے ہیں نا، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیک یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیک یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، یعنی ائمہ طاہرین علیہ السلام تک آ کر یہ وراثت امام حسین علیہ السلام تک چلی آ رہی ہے۔ وراثت چند جہاز سے ہو سکتی ہے، وراثت کبھی کبھار عطاعت و اطوار کے اندر ہوتی ہے، وراثت کبھی کبھار ایسا ہوتی ہے کہ ہماری ثقافت کے اندر ہوتی ہے، اور کبھی کبھار وراثت ہوتی ہے فضائل کے اندر ہوتی ہے، کبھی کبھار وراثت جو ہوتی ہے دین کے اندر ہوتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام وارث ہیں جناب آدم علیہ السلام کے، وارث ہیں جناب نوح علیہ السلام کے، وارث ہیں جناب ابراہیم علیہ السلام کے، وارث ہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام کے، موسیٰ علیہ السلام کے، داؤد علیہ السلام کے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، وارث ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے، وارث ہیں امام حسن مجتبی علیہ السلام کے۔ جب اتنی وراثتیں ملی آ رہی ہیں تو اس کا مطلب ہے وراثت میں جو چیز آئی ہے وہ ان کے پاس موجود ہے۔ یعنی
اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لباس صفوت جو ملا ہے جناب آدم علیہ السلام کو تو امام حسین علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ اگر وراثت کے اندر ملا ہے جناب نوح علیہ السلام کو نجابت تو امام حسین علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ اگر ابراہیم علیہ السلام کے پاس خلت موجود ہے تو وہ جناب امام حسین علیہ السلام کے پاس وراثت میں موجود ہے۔ اسی طریقے سے جو جناب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وراثت عطا فرمائی، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وراثت عطا فرمائی، امام حسین علیہ السلام کے پاس موجود ہے۔ اب اسی لیے ایک مختصر سا جملہ جو رسول خدا نے فرمایا کہ سید کاشف علی صاحب دوبارہ متصل ہو گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ ہاں پیر مولا علی علیہ السلام مدد۔ ہاں کاشف صاحب نوحہ خان میرپور میرٹھ سے کربلاء مقدسہ کی طرف رخ کر لیجئے، ایک مختصر سی زیارت پڑھ دیجئے مولا کی۔ جی بسم اللہ۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں کلام کو طولانی کیے بغیر ایک مختصر سا جملہ کہوں، چاہوں گا آپ کی مدحت کی الفاظ اشعار آپ کی مترنم آواز میں سنوں۔ بسم اللہ کیجئے گا۔ جی بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ والد محترم جناب سید غیر عباس شاہ علی قاسم صاحب کی لکھی ہوئی منقبت کے چند اشعار آپ کی سماعت ہوگی نظر۔ بسم اللہ۔ یہ مجھ پہ آل نبی کی عطا کمال کی ہے، یہ مجھ پہ آل نبی کی تو لبوں پر ثنا کمال کی ہے، ہمیشہ رکھے گی روشن چراغ دین خدا، ہمیشہ رکھے گی روشن چراغ دین خدا، چلی جو کرب و بلا سے ہوا کمال کی ہے، اٹھایا مشک کو منہ سے لبوں کو تر نہ کیا، اٹھایا مشک کو منہ سے لبوں کو تر نہ کیا، علی کے لال نے جو کی وفا کمال کی ہے نام لینا عبادت، کہا پیغمبر نے، ہے نام لینا عبادت، کہا پیغمبر نے، علی علی کی لگانا صدا کمال کی ہے، لکھا ہے نام جو غیور باب جنت پر، لکھا ہے نام جو غیور باب جنت پر، جو تو نے پائی ہے سے جزا کمال کی ہے،
یہ مجھ پہ آل نبی کی عطا کمال کی ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ مولا آپ کا ذکر اپنی جناب میں مقبول فرمائیں، مزید تاثیر عطا فرمائیں، جلد کربلاء مقدسہ آئیں، ہم آپ کی اس مدحت سے یہاں پر مستفیض ہوں، اور اہل بیت علیہم السلام آپ کا پڑھا اپنی جناب میں مقبول فرمائیں۔ بہت شکریہ آپ نے شرکت فرمائی۔ عزا کا مسلح بچھایا ہوا ہے، رسولوں نے مجمع لگایا ہوا ہے، نہیں اپنی مرضی سے کوئی یہاں پر، وہی آیا جس کو بلایا ہوا ہے۔ یہاں پر کوئی بھی اپنی صحت، مال اور اپنے جوانی کے ذریعے سے یا کوئی اپنے اختیارات کے ذریعے سے نہیں آتا ہے۔ یہاں پہ کربلاء مقدسہ میں آئیں یا کسی بھی زیارت پہ جائیں، آپ دیکھیں گے آنے والے فرط محبت، فرط جذبات کے ساتھ آتے ہیں۔ یہاں پر بلاوا لے کر آتا ہے۔ کئی ایسے لوگ آپ کو نظر آئیں گے یہاں پر جو کہیں گے ہم نے کوئی اپنا جانور بیچا تھا، اس کے ذریعے سے آئے ہیں۔ شب ہے محبت کی، کیونکہ شب جمعہ ہے۔ آج کی شب امام حسین علیہ السلام کے لیے ہم زیارت پڑھا کرتے ہیں، اسی لیے میں نے شروع میں بھی عرض کرنا شروع کیا تھا آپ کے حضور کہ وارث ہیں امام حسین علیہ السلام سب انبیاء کے۔ آج کی شب کے اندر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ اطہر کے اندر سب انبیاء آئے ہوئے ہیں، اور ان انبیاء کی موجودگی ایک خاص کیفیت کے اندر ہے۔ سب انبیاء مرحبا مرحبا کہہ رہے ہیں، شکریہ شکریہ کہہ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ہم نے کہا وارث ہیں سب انبیاء کے، سب انبیاء کے وارث ہیں۔ جس نبی کا جو کار رسالت لوگوں تک پہنچا تھا لوگوں نے قبول نہیں کیا تھا، امام حسین علیہ السلام نے قبول کروایا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ اسی لیے سارے انبیاء کی جتنی محبت ہے، سارے معصومین علیہم السلام کی جتنی محبت ہے، وہ ساری محبت امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے آشکار ہوتی ہے۔ اب کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں کسی شخص سے محبت کرتا ہے، اس کا مطلب ہے امام حسین علیہ السلام جس نبی کے وارث ہیں ان کی وراثت کی مخالفت کرتا ہے وہ شخص۔ وہ صرف اور صرف امام حسین علیہ السلام کے آئے مقابلے میں شخص کے مقابلے، امام حسین علیہ السلام کے مقابلے میں آئے ہوئے شخص کو ہی صرف پسند نہیں کرتا، بلکہ وہ انبیاء کے، فرشتوں کے اور ان سب اوصیاء کے دشمن کو پسند کرتا ہے۔ کیونکہ امام حسین علیہ السلام جب آئے ہیں کربلاء مقدسہ میں تو امام حسین علیہ السلام فقط ایک ذات امام حسین علیہ السلام بن کے نہیں آئے ہیں، امام حسین علیہ السلام حسین منی و انا من حسین بن کے کربلاء مقدسہ میں آئے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں سید الانبیاء ہوں، حسین میرا بیٹا میری اس وراثت میں حصے دار ہے۔ امام حسین علیہ السلام نبی نہیں ہیں، لیکن کار نبوت کے بعض ماندہ حصے جو کہ عصمت کا خاصہ ہیں امام حسین علیہ السلام انجام دیتے ہیں۔ اسی وجہ سے امام حسین علیہ السلام کا شکریہ کرنے کے لیے انبیاء آتے ہیں۔ انبیاء سب سے افضل ہوتے ہیں۔ یہ کس لیے کربلاء مقدسہ میں آ رہے ہیں؟ یہ اسی لیے رہے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ سید الانبیاء سے نسبت کے سبب سے امام حسین علیہ السلام کا مقام وہ مقام ہے کہ انبیاء آ کر امام حسین علیہ السلام کا شکریہ ادا کریں۔ یہ وارث انبیاء ہیں، وارث اوصیاء ہیں، وارث ہر فضیلت ہیں، وارث ہر وہ چیز جو انبیاء سے منسوب ہے اس کے ہیں۔ اسی لیے معصومین علیہم السلام کی روایات میں ملتا ہے کہ ہمارے پاس جناب موسیٰ کا عصا ہے، کسی معصوم علیہ السلام نے فرمایا میرے پاس جناب یوسف علیہ السلام کا پیرہن ہے۔ اسی طریقے سے معصومین علیہم السلام بیان کرتے ہیں ہمارے پاس سب انبیاء کی وراثتیں موجود ہیں۔ نبی کریم نے بھی فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہو کہ جناب آدم علیہ السلام کے فضائل دیکھنا چاہے، جناب نوح علیہ السلام کے فضائل دیکھنا چاہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے فضائل دیکھنا چاہے، یہ حدیث کئی اعتبار سے آپ کے سامنے وارد ہوئی ہے۔ کہا کہ اسے چاہیے فقط امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کو دیکھ لے۔ ہم نے کہا امیر المومنین علیہ السلام کے وارث ہیں امام حسین علیہ السلام۔ جب یہ وراثت امام حسین علیہ السلام تک پہنچتی ہے تو ایک خاص رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ اسی لیے جو بھی نبی پہلے گزرے ان کی وراثت امام حسین علیہ السلام تک پہنچ گئی ہے، اسی طریقے سے آنے والے پے در پے معصومین علیہم السلام کے پاس بھی یہ وراثت اسی طریقے سے پہنچتی چلی جائے گی۔
اسی لیے یہ وراثت جب حجت خدا کے پاس پہنچے گی تو جناب عیسیٰ علیہ السلام، فریقین کی کتب میں یہ بات موجود ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھ کے کہیں گے تقدم یا حبیبی، یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آگے بڑھنا تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 12ویں جانشین امام زمان علیہ السلام کے آگے نہیں آ سکتے۔ جب جناب حجت خدا امام زمان علیہ السلام فرمائیں گے تقدم یا حبیبی تو وہ کہیں گے میں آگے نہیں بڑھ سکتا، آپ آگے بڑھیے ورنہ میری نبوت بیکار چلی جائے گی۔ پھر جناب حجت خدا آگے بڑھ کے نماز پڑھائیں گے، آگے جو بڑھ کے نماز پڑھائیں گے، پتہ چلا کہ یہ وراثت جو سلسلہ وار چلتی چلی جا رہی ہے وہ پہنچ گئی ہے 12ویں حجت کے پاس۔ اسی لیے کوئی بھی ہمارے 11 معصومین علیہم السلام کو علیہ السلام مانتا ہو یا نہ مانتا ہو، وہ 12ویں حجت کو علیہ السلام ہی کہتا ہے۔ اور اسی لیے حجت خدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی حجت ہوتی ہے، کسی کی طرف سے بنائی ہوئی حجت نہیں ہوتی، کیونکہ ہم بنائیں گے۔ دنیا دیکھ لیجئے، اپنی نظر سے دیکھیے، لوگوں سے پوچھ لیجئے، کسی نے بھی کوئی بھی چیز بنائی آنے والے زمانے کے ساتھ اس کے اندر کوئی نہ کوئی کمی نظر آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جسے بنایا اس میں کوئی کمی کاستی نہیں ہے، بلکہ اسی طریقے سے ثابت ہے۔ قرآن سادہ سی مثال ہے، سادہ نہیں ہے قرآن، لیکن لوگوں کی نگاہ کے اندر جس طریقے سے عمومی ہے اس اعتبار سے دیکھیے قرآن مجید سادہ ہے، عمومی مثال ہے۔ دیکھیے اس کی مثال کوئی نہیں لا سکا، کیونکہ رسول خدا کو 2 معجزے عطا ہوئے تھے، ایک امیر المومنین علیہ السلام کا اور ایک معجزہ تھا قرآن مجید کا۔ یہ وہ معجزے اور بھی ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، کیونکہ رسول خدا بھی انبیاء ما سبق کے وارث ہیں، لیکن یہ جو 2 معجزے ہیں آج تک ان کا کوئی توڑ سامنے نہیں آ سکا۔ قرآن مجید جیسی کوئی کتاب نہیں آ سکی، امیر المومنین علیہ السلام کے جیسا کوئی وسیع نہیں آ سکا۔ اگر کوئی جیسا ہو سکا تو وہ انہی میں سے ہے، وہ کلنا محمد میں شامل ہیں، ان جیسے ہیں، وہ ان سے ہیں اور انہی میں سے ہیں، وہ کوئی غیر نہیں ہے۔ اہل بیت علیہم السلام کے ہاں جب بات پہنچتی ہے تو انسان پہنچا ہے کربلاء مقدسہ میں۔ کربلاء مقدسہ میں جب ہم پہنچے ہیں، کربلاء معلیٰ میں پہنچنے کے بعد شب جمعہ آ گئی ہے، اور چاہتے ہیں آپ لوگوں کی بھی کہ کربلاء معلیٰ میں ہوتے، تو دعا گو ہوں کہ ان ایام کو آپ بھی یہاں پر آ کر بسر کریں۔ وہ لوگ جو دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، وہ لوگ جن کا ہمارے ساتھ ارتباط ہے، وہ لوگ جو چاہتے ہیں، جن کی خواہش ہے کہ وہ یہاں پر آئیں، ان کے لیے یہی دعا کروں گا کہ خداوند متعال آپ کو جلد از جلد کربلا میں آ کر ایسی پنچمبا جو آپ زیارت وارثہ گھروں میں پڑھتے ہیں یہاں پر آ کر پڑھنا نصیب ہو، اور آپ مولا کی ذریعہ کے سامنے کھڑے ہو کے مولا کو پرسہ بھی دیں اور اپنی دعائیں بھی مانگیں۔ دعا ہے آپ کی ہر پریشانی دور ہو، آپ کے گھروں میں جو تکالیف ہیں دور ہوں، حجت خدا کے معنی مفاہیم ان کی معرفت نورانیہ حاصل کرنے کی آپ کو توفیق حاصل ہو، اور اہل بیت علیہم السلام دنیا و آخرت میں اپنا قرب نصیب فرمائیں۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔